بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج سے ہم اپنے پروگرام کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہے اسماء الحسنی۔ تو اسماء الحسنی کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام پڑھیں گے اور ان کی تشریح اور ان کی تفصیل میں جائیں گے۔ تو آج جو ہے میرے رب کا پیارا نام اور وہ ہے اللہ جل جلالہ۔ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کا خاص الخاص اسم گرامی ہے، یعنی وہ ذات جو تمام صفات و کمالات کی جامع اور تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے۔ پیارا پیارا ہے میرے رب کا نام، اللہ اللہ اللہ، کیا ہی شیریں کلمہ، کیا ہی عمدہ نام ہے، اور جس ذات کا یہ نام ہے اس کی بڑائی کا بھی کیا کہنا۔ بولنے میں یہ کلمہ شیریں، کانوں میں رس گھولنے والا، دل کی دھڑکن سے ملا ہوا، موجودات میں پنہاں، دلوں میں منقوش، ضمیر میں جاگزیں اور خون میں رچا بسا ہوا۔ اسی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم ابتدا کرتے ہیں، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں، اسی کی عظمت کی ہم دہائی دیتے ہیں، اسی کی بڑائی سے ہم ایمان کی مضبوطی حاصل کرتے ہیں، اسی کی صفات کو ہم محبت سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ انسان کی پیدائش، اس کی قوت گویائی اور اس کا علم، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے، اس کی بزرگی بیان کرنے، اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کرنے ہی کے لیے تو ہے۔ اس سے زیادہ مستحق تعریف کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر قابل مدح کون ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر لائق بزرگی کون ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز کوئی بھی نہیں۔ لفظ اللہ کے معنی کتنے پیارے ہیں۔ لفظ اللہ الہ یا لہو سے ماخوذ ہے، جس کے عربی قواعد کی روح سے 4 معنی ہیں۔ نمبر 1 عطا کرنا، نمبر 2 حیران ہونا، نمبر 3 سکون دینا، نمبر 4 پناہ دینا۔ تو اس کو ہم ایک ایک کر کے واضح کرتے ہیں۔ عطا کرنا، سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ عطا کرنا، باری تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتا ہے، بلکہ صرف وہی عطا کرتا ہے، اور کیا کچھ عطا نہیں کرتا؟ زندگی، جسم، ہاتھ، پاؤں، بصیرت و بصارت، خوشیاں و خوشگواریاں، دل اور دل میں ایمان کا نور، دماغ اور دماغ میں فکر کا شعور، سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے۔ نمبر 2 حیران ہونا، دنیا میں بسنے والے اہل عقل جتنا اللہ تعالیٰ کی شان میں غور و فکر کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے حیران کن دروازے کھلتے ہیں۔ سائنسدان مخلوقات کی پیدائش، کائنات کی وسعت اور اس نظام کے باہمی ربط کو جب بھی باریک نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ علماء و صلاح رب العالمین کے احکامات کی حکمتوں کو جب سوچتے ہیں تو ہر وقت نت نئے فوائد سامنے آتے ہیں۔ نمبر 3 سکون دینا، بے شک دلوں کا سکون اس کی یاد سے وابستہ ہے اور اس کے احکامات کی اتباع میں ہے۔ چین و اطمینان کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں عنایت فرماتے ہیں۔ اس زمین میں وہ منظر بھی دیکھا کہ پوری قوم اپنے پرائے بادشاہ وقت سب جانی دشمن بنے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتی آگ میں انتہائی سکون سے بیٹھے ہیں۔ نمبر 4 پناہ دینا، مصائب حادثات کی اس دنیا میں، غموں اور دکھوں کے اس میلے میں، اور پریشانیوں اور الجھنوں کے اس جھمیلے میں ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو گھبرائے ہوئے دلوں کو پناہ دیتا ہے۔ اس کائنات میں اسی کی تو طاقت ہے جس کی پناہ کوئی توڑ نہیں سکتا، اور جبکہ اس کے عذاب کے قابل شخص کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم اس کائنات کے ہر فرد سے سوال کرتا ہے، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ ترجمہ، کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، اور جو پناہ دیتا ہے
اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے۔ یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا، اور اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہی تو اس ساری کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آسمان کی قندیلیں بجھا دی جائیں گی، دریاؤں اور سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، پھولوں کا تبسم، انادل کا معصوم شور، حسین صبحوں کی انگڑائیاں، ٹھنڈی راتوں کا سکون اور زندگی کے دل لبھانے والے نظارے مٹ جائیں گے۔ اگر گوش ہوش یعنی کہ ہوش کے کانوں کے ساتھ سنا جائے تو پھولوں کی مسکراہٹ، چڑیوں کی چہچہاہٹ، پتوں کی سرسراہٹ اور کرنوں کی جگمگاہٹ میں سے اللہ اللہ ہی کی آواز آتی اور اس کی قدرت جلوہ نما ہوتی ہے۔ اس اسم کی خصوصیات: یہ اسم مبارک اکثر علماء کے نزدیک 99 اسماء حسنیٰ سے زیادہ عظمت والا ہے، اس لیے یہ ساری صفات کا جامع ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اسم یعنی لفظ اللہ تمام اسماء حسنیٰ کے معنی اور تمام بلند صفات کے مفہوم کو جمع کرنے والا ہے۔ یہ اسم رب اعلیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کا اطلاق ہمیشہ سے صرف اسی وحدہ لا شریک لہ کی ذات پاک کے لیے ہوا ہے۔ جس طرح کوئی اس کی ذات اور صفات میں اس کا شریک و حصہ دار نہیں، اسی طرح اس اسم اعظم میں بھی اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ یہ اسم اعظم یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس کے ہم نام یعنی کہ ہم صفات ہو؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ سمیع اس کے مشہور معنی ہم نام کے ہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ مشرکین اور بت پرستوں نے اگرچہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے انسانوں، فرشتوں، پتھروں اور بتوں کو شریک کر ڈالا تھا اور ان سب کو الہ یعنی معبود کہتے تھے، مگر کسی نے لفظ اللہ معبود باطل کا نام نہیں رکھا۔ یہ ایک تکوینی اور تقدیری امر تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی بت اور کوئی الہ باطل موسوم نہیں ہوا۔ اس لیے اس معنی کے اعتبار سے بھی مضمون آیت کا واضح ہے کہ دنیا میں اللہ کا کوئی ہم نام نہیں۔ ان چند وجوہات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہی ہے۔ تو ساتھیوں، یہ تھا آج کا کچھ تھوڑا سا تعارف اللہ تعالیٰ کے نام کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے ناموں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔